اسد کیسر صاحب، حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ جو حکومت کی اہم اتحادی جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی، اب وہ بھی حکومت کے اوپر تنقید کر رہی ہے. یہ آپ کو وجہ کیا نظر آ رہی ہے کہ اتحادی جماعتوں کی جانب سے تحفظات آ رہے ہیں، بلاول صاحب کھل کے تنقید کر رہے ہیں حکومت کے اوپر؟ دیکھو، مفادات کی چیزیں ہوتی ہیں اور باقی ان کو جوڑنے والے جو لوگ ہیں اس کو جوڑ کے رکھتے ہیں. ایک سپرفیشل ٹائپ سیٹ اپ ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چونکہ یہ مذاکرات جاری ہے تو مجھے مناسب نہیں ہے کہ میں کوئی ایسی بات کروں کہ وہ اس کو نقصان پہنچے. نہیں، لیکن اس وقت جو قانون سازی ہو رہی ہے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد، اب جو پیکا قانون کی بات ہو رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف ان تمام چیزوں کو کیسے روکے گی؟ ہم تو اب دیکھو، روکنا تو جو ہمارا حق ہے، اسمبلی میں آواز اٹھانا، احتجاج کرنا، ان کے خلاف جو ہے نا رائے عامہ ہموار کرنا، وہ ہم کریں گے. باقی حکومت کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ اگر کرتی ہے تو کیا کر سکتے ہیں. ہم جو کر سکتے ہیں ہم وہ ضرور کریں گے. جو ہمارے پاس جتنی بھی ہمارے لمیٹیشنز ہیں، اپنے لمیٹیشن سے بھی آگے بڑھیں گے، ہم اپوز کریں گے. اچھا، نہیں، لیکن اب چلیں، آپ ایک مطالبہ تو کر رہے ہیں کہ ملک میں دوبارہ عام انتخابات کروائے جائیں. اب اس طرف حکومت آ تو نہیں رہی، لیکن آپ کا تجربہ یا تجزیہ کیا کہتا ہے کہ ملک میں عام انتخابات پاکستان تحریک انصاف کب دیکھ رہی ہے؟ دیکھیں، مجھے تو یہ حکومت جو ہے نا بہت لمبی عرصی نظر نہیں آ رہی. انشاءاللہ انتخابات بھی بہت جلد ہوں گے، کیونکہ ان کی جو آپس میں اندر ورکنگ ریلیشن ہے وہ بہت متاثر ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے نا ہم جو 2 پوائنٹ ایجنڈا اس پہ اپنا فوکس رکھیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں امن ہو، استحکام ہو اور معاشی ترقی ہو. اور اس کے لیے جو بھی تحریک انصاف کے مطلب اختیار میں ہوگا، بس میں ہوگا، ہم کریں گے اپنے ملک کے لیے، پاکستان کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے. اسد کیسر صاحب، ایک سر تاثر یہ بھی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو باہر موجود ہیں وہ شاید پی ٹی آئی کے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں، کوئی سوشل میڈیا کے ذریعے یا کچھ ایسے ٹویٹس کے ذریعے. آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ باہر بیٹھے ہوئے لوگ آپ لوگوں کے لیے کوئی مسائل پیدا کر رہے ہیں؟ نہیں، دیکھیں، سوشل میڈیا جو ہے نا ہمارا بہت بڑی طاقت ہے، اور سوشل میڈیا نے اس ایشو کو زندہ رکھا ہے. اور آج حکومت کو جو سب سے بڑی پریشانی وہ سوشل میڈیا سے ہے. تو میں اپنے سوشل میڈیا کو جو ہے اپریشیٹ کرتا ہوں. ہاں، ہمیں احتیاط ضرور کرنی چاہیے. کچھ ہمارے لمیٹیشنز ہیں کہ اس کے اندر جو ہے نا ہمیں اپنی کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے کہ جس کی وجہ سے کوئی ملک میں افراتفری پھیلے. لیکن ہمارے سوشل میڈیا کا کردار جو ہے نا وہ قابل احسن ہے. اسد کیسر صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ جو مراد سعید صاحب کے حوالے سے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ وہ سی ایم ہاؤس خیبر پختونخوا میں موجود ہیں، وہ ڈی چوک پر بھی آئے تھے، کچھ اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں. مراد سعید صاحب کہاں ہیں اس وقت؟ دیکھیں، مجھے کوئی علم نہیں ہے. اگر آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے تو میری خواہش ہوگی کہ آپ میرے ملاقات کروائیں اس کے ساتھ. لیکن اب جو یہ کرم کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر جو صورتحال ہے، جو آج بھی اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے. آپ مطمئن ہیں وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے، جو اقدامات خاص طور پر صوبائی یا وفاقی حکومت کی طرف سے ہو رہے ہیں؟ یہ بالکل ٹھیک ہے کہ وفاق حکومت وہ نہیں کر رہی. جو ان کی اپنی کمٹمنٹس تھی نیٹ ہائیڈر پراپرٹی کی، ابھی تک وہ پیمنٹ نہیں کر رہی. جو ان کی کمٹمنٹ تھی فاٹا کی جو مرج ایریا کے ساتھ جو انہوں نے کمٹمنٹ کی تھی وہ نہیں دے رہے ہیں. جو ہمارے این ایف سی ایوارڈ کے مطابق ہمارا ڈیو شیئر بنتا ہے وہ ٹائم پہ نہیں دے رہا. ایون جو ہے نا آفیسرز نہیں دے رہے ہیں. اس وقت جو ادھر آفیسرز ہیں وہ بھی وفاق کے اپنی لگائے ہوئے لوگ ہیں. تو اس صورتحال میں آپ کیا سمجھ سکتے ہیں کہ اگر قرب میں معاملہ ہوتی ہے کہ کدھر ہوتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں تو کوئی وہ نہیں ہے. لیکن چلو جو بھی ہے صورتحال یہ بہت افسوسناک ہے. یعنی سویلین گورنمنٹ کی ویسی کوئی سہ ہے نہیں. جہاں بھی ہے معاملات جو ہے نا اس کو آئین اور قانون کے مطابق چلانا پڑے گا. تو آپ صوبائی حکومت کی بات کر رہے ہیں یا وفاقی حکومت کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے؟ سویلین حکومت جو ہے نا وہ ہمارے پاس تو اس وقت جو مسائل ہے وہ زیادہ تر جو ہے نا فارن پالیسی سے متعلق ہے. ہم بارڈرز پہ ہیں اور بارڈر کی وجہ سے جو ہے نا جو سچویشن ہمیں آ رہی ہے وہ جو ہماری فارن پالیسی وہ ریفلیکٹ کرتی ہے. 50 سال سے جو ہے نا ادھر جنگیں ہوئی. اس جنگوں نے جو وہاں ایک کلچر ڈیولپ کیا، کلیشن کول کلچر، ڈرگ کلچر، اور ہماری اکانومی بیٹھ گئی. جس کے پاس پیسہ تھا وہ اپنی صوبے سے نکل گئے. اور اس کے ابھی آپ نے افغانستان کے ساتھ جو ہے نا ایک نیا محاذ کھول دیا.
اس کے اثرات جو ہے نا ہمارے اوپر کیا ہوگی. وہاں کاروبار نہیں ہوگا, وہاں انویسٹمنٹ نہیں ہوگی, فرسٹریشن بڑھے گی, مایوسی بڑھے گی, آپ کے نوجوان کدھر جائیں گے؟ اس کا تو ڈیفینیٹلی پھر رجحان ہوگا یہی اس طرف ایکسٹریمزم کی طرف جائیں گے. تو ہم اس پہ یہ وکالت کر رہے ہیں. کل بھی میں نے اخسار ڈار کو بہت وضاحت سے کہہ دی کہ براہ مہربانی آپ افغانستان کے ساتھ جس طرح کہہ رہے ہو, جس طرح سمجھ رہے اس طرح نہیں ہے. ان کے ساتھ آپ ڈپلومیٹک چینل کے تھرو انگیج کرو, ٹریڈ اس کے ساتھ شروع کرو. سینٹرل ایشیا تک ہم نے فیصلہ کیا تھا, ہم نے سوچ رکھا تھا, خواب دیکھا تھا کہ ہماری جو ہے نا سینٹرل ایشیا تک بہت بڑی مارکیٹ ہے, ہمارے ایکسس ہوگی. جو رشین اسٹیٹ ہے ادھر ہماری جو ہے نا بزنس ہو جائے گی. وہاں کچھ بھی نہیں ہو رہا, وہاں الٹا جو ہے نا وہ بزنس بالکل بند کر دیا گیا. ہمارے وقت میں ہم نے $2.5 بلین تک یہ افغانستان تک اپنے ایکسپورٹ بڑھایا تھا. ابھی کیا ہے؟ لیکن یہ جو اب امریکن انتخابات کا نتائج اگر آپ دیکھ لیں, آپ اس تمام صورتحال کے بعد خطے میں کیا تبدیلی دیکھ رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ نئی پالیسی جو ہے نا ٹرمپ گورنمنٹ کی, چونکہ وہ جنگوں پہ یقین نہیں رکھتے, مجھے امید ہے کہ فلسطین کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس میں بھی امید رکھتے ہیں کہ وہاں جو ہے نا امن کے لیے کوئی کردار ادا کرے اور فلسطین میں امن ہو. اور یہ جو ادھر افغانستان میں جو نئی جنگ کی ہو رہی ہے, ہمیں امید ہے کہ اس جنگ سے بھی جو نئی انتظامیہ ہے وہ اس سے لا تعلقی کا اظہار اگر کرے گی تو یہ یہاں جو جنگ کی شعلے ہے وہ دب جائیں گے. نہیں اسد قیصر صاحب, آپ اس کے اثرات کوئی پاکستان کے اوپر بھی دیکھ رہے ہیں کہ مرتب ہوں گے جو وہاں پر تبدیلی آئے گی؟ پاکستان کے حوالے سے میں کیا کہہ سکتا ہوں. ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ اب ساورن اسٹیٹ ہے, ہمیں ایک ساورن اسٹیٹ کی حیثیت سے نہ کسی ملک کے اندر مداخلت کرنا چاہیے, نہ کسی کو اختیار دینا چاہیے کہ ہمارے ملک کے اندر مداخلت کریں.